ایک بہت ہی قابل قدر ہستی سید علی گیلانی صاحب کی حال ہی میں وفات ہوئی ہے، اور فرینڈز آف کشمیر فورم نے یہ تعزیتی ریفرنس اس سلسلے میں رکھا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس فورم کی کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کے لیے کہا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے فورم کا تو نام ہی ایسا ہے کہ فرینڈز آف کشمیر، تو کوئی بھی مسلمان ایسا ہو نہیں سکتا جو نہ ہو، چاہے وہ LOC کے اس پار ہے، اس پار ہے، پاکستان میں بستا ہے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے، اور ہر وہ انسان جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہے وہ بھی فرینڈز آف کشمیر فورم کا حصہ ہے بلا شبہ۔ محترم سید علی گیلانی صاحب کی جتنی بھی جد و جہد ہے آزادی کشمیر کے لیے، اس کے لیے میرا خیال ہے چند گھنٹے نہیں، کئی دن بھی ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں تو ہمارے خیال اور ان کا اظہار کم پڑے گا، اور ان کی شخصیت اس سے بہت بالا تر ہے۔ بے شک ہمیں بہت دکھ ہے اس چیز کا کہ جیسے کہ ان کی رحلت ہوئی اور اس کے بعد بھارت کی حکومت نے ایک ناروا سلوک اس وقت بھی جاری رکھا، زندگی میں بھی وہ نظر بند تھے، اور رحلت کے بعد بھی ان کی تدفین جو ہے اس کے جس طرح سے بھی ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ لیکن میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ جیسے زندگی بھر انہوں نے جد و جہد کی اپنے کشمیر کو آزاد کرانے کی، اور اتنی ان کی قربانیاں ہیں کہ ایک داستان ہے۔ اسی طرح جب وہ دنیا سے گئے اور بھارت کی اس انتہا پسند حکومت نے جو کیا، تو ان کا جانا بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور جو شمع کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے جلائی، اس کو روشن رکھنا ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے تو اس کو جلایا ہی اس طرح سے ہے کہ وہ ہمیشہ روشن ہی رہے گی، کیونکہ وہ ایک ایسے ویژنری لیڈر تھے، ایسے ان کا ایک نظریہ تھا کہ کوئی بھی بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ تربیت کرتا ہے اپنے ساتھ ان لوگوں کی جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور بلا شبہ انہوں نے بھی سال ہر سال جس طرح سے کہ ایک جد و جہد آزادی کو زندہ رکھا، اسی طرح انہوں نے اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان کی تربیت کی، اور آج یہ ہے کہ ہر گھر میں ان کا نظریہ جو ہے وہ پنپ رہا ہے۔ ہر گھر میں نوجوان جو ہیں وہ ان کے عقائد کو آگے لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں، خواتین تیار ہیں، بزرگ تیار ہیں، بچے تیار ہیں۔ تو بلا شبہ ایک بڑے لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا جو بھی کام ہوتا ہے، اس کا مشن ہوتا ہے، اس کا جو بھی جذبہ ہوتا ہے، وہ ان الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہے، اس طرح سے اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے، اپنے مشن کو جاری رکھتا ہے، کیونکہ جو بھی اس طرح کا مشن لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور ایک عام انسان بھی ہمیں اپنے اگلے لمحے کی خبر نہیں کہ اگلا لمحہ ہم موجود بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو لہٰذا ہمارا وہ جو مقصد ہوتا ہے اس کو تقویت ملتی رہتی ہے اور وہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اور ان کے جانے کے بعد بلا شبہ آپ سب کی، میری ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب ہم سب نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اتنا کچھ وہ ہمیں دے گئے ہیں، اتنا کچھ وہ خود کر گئے ہیں، اور جانے کے بعد بھی اتنا کچھ اور ان کے جو تدفین کے وقت ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ تاریخ اس کو کبھی بھی فراموش کرے گی۔ میں بہت زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ ان کی کیا کیا جو ہے زندگی میں چیزیں تھیں، جس طرح سے کہ انہوں نے اس مشن کو شروع کیا، اس کو لے کے چلے، کیونکہ اور بھی مقررین ہیں انہوں نے بھی آ کر بات کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا جو ایک ذہن جس طریقے کے ساتھ سوچتا ہے، میرے ایک بھائی یہاں پر پہلے تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ آپ کے جائز تحفظات جو ہیں ان کو ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، سید علی گیلانی صاحب کی وفات کے ساتھ ہی سرکاری طور کے اوپر سوگ کا اعلان پاکستان میں آزاد کشمیر میں کر دیا گیا تھا، اور میں سمجھتی ہوں جتنے بھی ممکنہ اقدامات ہیں وہ سارے بہت خلوص دل سے کیے گئے، کیونکہ سید علی گیلانی اور ان کا مشن جو ہے وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ کسی کا نہیں تھا، وہ ہم سب کا مشترکہ تھا،
اور جہاں تک جوائنٹ سیشن کی بات ہے وہ بھی ان پروسیس ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج بھی پارلیمانی کشمیر کمیٹی کی میٹنگ میں ہم لوگوں نے اس کا پروپوزل بھی ڈسکس کیا ہے اور باقی بھی حکومتی سطح کے اوپر جوائنٹ سیشن جو ہے وہ ہونے کا جو امکان ہے. اور اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہونے والی تھی تو آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں، لیکن ہم تمام کشمیر کے لوگوں کی اور سید علی گیلانی صاحب کا جو مشن تھا اس کی تبھی مدد کر سکتے ہیں اور اس کو تبھی آگے لے کر چل سکتے ہیں جب ہمارے یہاں سے ایک آواز اٹھے ایک ہونے کی، یکجا ہونے کی، مستحکم ہونے کی. قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں پاکستان بنا کر دے گئے، زندگی نے ان کو اتنی مہلت نہیں دی کیونکہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے، لیکن وہ ہمیں 3 چیزیں بتا کے گئے تھے: فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. یہی 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی قوم کو آزادی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور آزاد ہونے کے بعد اس آزادی کے ساتھ زندہ رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف آزاد ہی ہونا ہے، پھر اس مملکت کو چلنا بھی ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے یہ 3 اصول جو ہمیں بابائے قوم دے گئے ہیں. ابھی میرے سے پہلے ارشاد صاحب نے سید علی گیلانی صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کی ساری زندگی میں بہت نظم و ضبط تھا، وہ بہت منظم تھے. تو آپ دیکھیں جن بھی بڑے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں یہی تھا کہ وہ اتحاد کی بات کرتے تھے، وہ تنظیم کی بات کرتے تھے، منظم ہونے کی بات کرتے تھے. تو ہم جس بھی جگہ پر ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم حکومت میں ہیں، ہم سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم پولیٹیشین ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سوشل ویلفیئر کرتے ہیں، ہم استاد ہیں، ہم جس بھی کیپیسٹی میں ہیں، کشمیر کے لیے ہماری آواز ایک ہے اور ایک ہی رہے گی. ہمارا پیغام یکجا ہو کر جاتا رہے گا. بھارت کی حکومت کے جو بھی یہ اوچھے ہتکنڈے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے رہیں گے. اور آج ہر بندہ گھر گھر تیار ہے کہ وہ علی گیلانی صاحب کا پیروکار ہے اور ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گا. پاکستان زندہ باد، آزادی کشمیر پائندہ باد. بہت شکریہ.